بادشاہ دا او پیر کہاوے پیر شاہ کر جاتا۔ جی ناظرین، عرس مبارک کی تقریبات جاری ہیں، زائرین کی آمد کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ علامہ ناصر صاحب موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں کہ آج کے حوالے سے وہ کیا میسج دیں گے۔ السلام علیکم علامہ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑے سعادت بڑے لمحات ہیں۔ آج ہم حضرت پیرا شاہ غازی المعروف دمڑی والی سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سالانہ عرس پاک کی تقریب میں یہاں حاضر ہیں، اور یہ سن 1155 ہجری میں حضرت دمڑی والی سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وصال مبارک ہوا، اور اس سے لے کر آج تک یہ سلسلہ جاری ہے کہ ہر سال اس موقع پر حضرت بابا پیرا شاہ غازی المعروف دمڑی والی سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عرس پاک کی تقریب منعقد ہوتی ہے۔ ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں نے اس دربار سے فیض لیا ہے، اور ہزاروں کی تعداد میں یہاں سے لوگ معرفت کی منازل کو طے کر کے گئے ہیں۔ گو کہ عرس مبارک کی تقریب بعد جو ہیں وہ منسوخ ہو چکی تھیں اور ہیں بھی ہیں، لیکن انتہائی مختصر، چونکہ جو یہاں کے لوکل ہیں وہ یہاں دربار شریف پر تشریف لے کر آئے۔ ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دربار شریف پر جو اس وقت جو رش کی جو صورتحال ہے، لاکھوں لوگ ہوتے ہیں، عام طور پہ کثیر تعداد میں لوگ ہوتے ہیں، لیکن ابھی جو لوگ ہیں یہ یہاں کے مقامی لوگ ہیں، میرپور شہر کے اور مضافات سے لوگ یہاں حضرت پیرا شاہ غازی قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے اپنی والہانہ محبت کا اظہار کرنے کے لیے یہاں تشریف لے کر آئے ہیں۔ تو جیسا کہ حضرت علامہ صاحب نے فرمایا کہ 1155 ہجری میں دمڑی والی سرکار کا وصال ہوا، اور 287 یہ عرس بن رہا ہے حضرت پیرا شاہ غازی سرکار علیہ رحمہ کا۔ تو میرے خیال سے طویل علامہ صاحب نے گفتگو فرمائی ہے آپ کے فیض کے حوالے سے۔ قادریہ سلسلہ کے یہ بزرگ ہیں، اور ہماری جو خانقاہ ہے اس کا آغاز بھی حضرت پیرا شاہ غازی قلندر علیہ رحمہ سے ہوا ہے۔ حضرت میاں محمد بخش علیہ رحمہ اور آپ کا جو خانوادہ ہے یہ حضرت پیرا شاہ غازی قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سجادہ نشینان میں سے ہیں، اور شروع سے یہ روایات جو ہیں یہ چلی آ رہی ہیں کہ 14 شعبان المعظم کو، جس کو شب برات بھی ہم کہتے ہیں، یہاں سالانہ عرس مبارک کی تقریبات کا سلسلہ ہوتا ہے۔ تو آج جو کل سابقہ جو رات گزر چکی ہے، مزار مبارک کو غسل بھی دیا گیا، مختصر سا وہ اہتمام کیا گیا، تو اس کے بعد چادر پوشی بھی ہوئی ہے، اور آج دن کو ظہر کی نماز کے بعد جو مرکزی ختم شریف کی دعا ہوتی ہے اس کا بھی اہتمام کیا گیا۔ بادشاہ دا او پیر کہاوے پیر شاہ کر جاتا، پیر شاہ قلندر غازی نت سوا لکھ داتا۔ اس کائنات رنگ و بو میں، اس جہان آب و گل میں ہمیشہ دو ہی طرح کے لوگ آئے ہیں، یا دیدہ ور آئے ہیں یا نامور آئے ہیں۔ دونوں میں بنیادی فرق یہ ہے کہ نامور مر کر خاک کی نظر ہو جاتے ہیں، اور دیدہ ور مر کر امر ہو جاتے ہیں۔ دنیا نے کبھی کبھی جن کے سروں پر تاج شاہی کو دیکھا تھا، آج ان کی قبروں سے خاک اڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور جن کی کٹیا میں کبھی روشنی تک نہیں تھی، آج وہ پوری دنیا میں روشنی تقسیم کر رہے ہیں۔ انہی دیدہ ور ہستیوں میں ایک ہستی حضرت پیرا شاہ غازی علیہ رحمہ کی ذات والا تبار ہے۔ حضرت پیرا شاہ غازی علیہ رحمہ کو سب سے بہترین خراج پیش کیا ہے حضرت میاں محمد بخش علیہ رحمہ نے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس کائنات گہتی میں ہر مرشد کا فیض حق ہے، اور ہر مرشد بہر آئینہ اپنے فیض سے بہرہ یاب کرتا ہے، لیکن میرے مرشد حضرت دمڑی والی سرکار کا فیض اگر دل کا برتن صاف ہو تو اس میں کبھی بھی تاخیر نہیں ہوتی، اسی وقت یہ اپنے فیض سے بہرہ یاب کرتے ہیں۔ اس مرتبہ کووڈ کی وجہ سے عرس کی وہ تقاریب اس جوبن پر استاد کو احتشام کے ساتھ تو نہیں منائی جا رہی، اور اسلامی تعلیمات بھی یہی ہیں کہ جس بھی سطح کی ڈیزیز ہو، انڈیمک ہو، پینڈیمک ہو، ایپیڈیمک ہو، وہ اس سے بچا جائے۔ یہ سرور کائنات کے ارشادات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت پیرا شاہ غازی اور حضور میاں صاحب کے با کرامت پڑوس کے صدقہ سے اس وبا سے ملت مسلمہ کو اور جملہ انسانیت کو محفوظ فرمائے، اور میں عدالت نیوز کے جملہ ارباب بست و گشاد اور متعلقین کے لیے بار دیگر
میاں صاحب کی زبان میں دعا کر دیتا ہوں، صدا بہار دیں اس باغے، کدی خزانہ آوے، ہون فیض ہزاراں تائیں، ہر بکھا پھل کھاوے۔ آمین جی، بالکل اس وقت زائرین کی تعداد پہلے سے کم ہے، لیکن یہ کہ SOPs کے تحت دربار عالیہ کھڑی شریف پر جو ہے وہ زائرین اس وقت دیکھ سکتے ہیں آپ، عقیدت مند جو ہے وہ دور دراز علاقوں سے بھی آئے ہیں، لیکن اس بار اتنے دور دور سے لوگ نہیں آ سکے۔ یہاں کے جو مقامی لوگ ہیں وہی دربار عالیہ کھڑی شریف پر حاضری کے لیے آئے ہیں۔ کیمرہ مین اور رپورٹنگ ٹیم کے ساتھ راجش فاقت کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔